شیم اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارے اندر ایک آئیڈیا ہے کہ میں ایک ڈیفیکٹو پرسن ہوں، میں گھٹیا ہوں اور لوگوں کو نہیں پتہ میں نے برانڈڈ کپڑوں میں گھٹیا آدمی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور مزید احتیاط کے طور پر میں بڑی قیمتی گاڑی میں بھی جا رہا ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن پھر بھی وہ کانشیس رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو آئیڈیا نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جسے ہم اوریجنل شیم کہتے ہیں، تو یہ ہر آدمی کی جو ابتدا ہے وہ کافی خراب حالات میں ہوتی ہے، بندہ بعد میں فیشنیبل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی جو ابتدا ہے اس دنیا میں وہ کافی قسم و پرسی کے عالم میں ہوتی ہے، اور پھر اس کو دنیا کہتی بھی ہے کچھ نہ کچھ، ماں باپ بچے کو بہت کچھ کہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پرسنل پراپرٹی ہے یہ بچے، تو وہ کافی ایسی باتیں بچوں کو، حالات جو ایسے ہوئے، ایک بندہ بار بار آپ کو کوئی نہ کوئی برے بات کہہ رہا ہے، وہ آپ کی بہتری کی نظر سے بظاہر نکتہ چینی کر رہا ہے، اور آپ کوئی 5 سال کے ہیں یا 6 سال کے ہیں اور وہ بندہ جو ہے 25-30 سال کا یا 35 سال کا ہے آپ کا والد، تو ایسے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ اوپر سے بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کا آپ کے اوپر کافی اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہوں گے کم یا زیادہ، لیکن تھوڑی بہت شیم ہوتی ہے، اور یہ جینیٹک بھی ہے، جینیٹیکلی ٹرانسفر ہونے والی چیز بھی ہے۔ کچھ شیم جسے ہم جینیٹک اوریجن کی شیم کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ لوگوں میں، کچھ فیملیوں میں، کچھ خاندانوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ شیم از ویری نیچرل ٹو ایوری بڈی۔ اس دنیا میں جو آئے گا، خاص طور پر اگر یوگنڈا میں پیدا ہوگا یا پاکستان میں پیدا ہوگا یا افغانستان میں پیدا ہوگا تو یا انڈیا میں پیدا ہوگا، تو یہ جو ریجن ہے تو اس کی تو شیم انتہاؤں پہ ہوگی، لیکن اگر وہ زیادہ سویلائزڈ ملکوں میں پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی بچت ہو جائے۔ ویسے ابھی تک دنیا میں ایسی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں انسان کی شیم سے بچت ہو جائے۔ امریکہ میں ماں باپ اپنے بچے کو زندگی کے 18 سال میں 18,000 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ تم بہت فضول آدمی ہو، نکھد آدمی ہو، ڈاگ فیس ہو، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ پاکستان میں اب آپ سوچ لیں کہ کتنی دفعہ کیا کہتے ہوں گے، اور ماں باپ جیسی معتبر ہستی جب ہمیں بار بار اس طرح کہے، اور مسجد سے مولوی صاحب بھی یہی پیغام دیں کہ تہاڈا کچھ نہیں بننا، تانوں چھتر ہی پہنے نے، اخیر تے تسی کر لو جو کرنا ہے، تانوں چھتر ہی پہنے نے اخیر تے مسلمانوں، تو جو بھی تسی کرنا ہے کر لو، پر تسی بچت نہیں ہونی تہاڈی کوئی۔ اور سکول ٹیچر جو کہے کہ اے تیری شکل لگ دی جویں تو کوئی مراسیاں دا منڈا ہے، مطلب سکولوں میں ٹیچر اس طرح کی باتیں عام مطلب ازرہ تفنن تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دوستوں کی باری آتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب بھی 5 دوست ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی ایک کو ریڈی کو ایک نو نشانہ بنایا ہوتا ہے، ایک وچ چودھری ہوتا ہے، وہ ذرا پیسے پوسے خرچ کرنے والا، تو وہ بستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جب بندہ شیم فل ہو جاتا ہے، پورا فل آف شیم مطلب، تو پھر بیوی کی باری آتی ہے، کہتے ہیں میں کی پایا تھا نال بیاہ کر کے۔ مجھے بتائیے آج تک کوئی خامد ہو جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو کہ میں کی پایا تھا نال بیاہ کر کے؟ تازہ ریکوری میں میموری کے پرابلم ہوتے ہیں، تازہ ریکوری میں، لیکن وہ میں بات کہہ رہا تھا کہ بیوی کہندی ہے کہ میں کی پایا، تو پھر بچے آتے ہیں وہ کی کہندے نے تسی ساڈے لئی کیتا ہی کی ہے، نیٹ رزلٹ کڈ کے ہاتھ 'چ پڑا کہ تسی اج تک ساڈے لئی کیتا ہی کی ہے۔ تو مطلب یہ انسان کا بچاؤ بڑا ممکن ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنا بچاؤ آپ کر لے۔ ڈیلی بیسس پہ کتنا گرد و غبار، کتنا ہمارے اوپر جو ہے یہ طوفان دھواں ہوتا ہے، جب رات کو آپ گھر جاتے ہیں تو نہا لیتے ہیں تو جسم صاف ہو جاتا ہے نا، لیکن دماغ کا بھی تو کچھ کرنا چاہیے کہ سارا دن جو ہم باتیں فکرے سنتے ہیں تو رات کو ان کا کوئی پروسیس کر لیں، کلینزنگ کا کوئی پروسیس کر لیں، دانت صاف کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، صاف کپڑے پھر نئے سرے سے پہن لیتے ہیں، سارے دن کے بدل لیتے ہیں کپڑے، تو ایک اسپرچول کلینزنگ کا جو پروسیس ہے اگر وہ کر لیں سونے سے پہلے تو واقعی پھر بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔